تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ کی ارلی ایجوکیشن، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیں ساسب کیا ہے جب آپ یہ 3 سال ڈی جی لائے سری لنکا میں اور اس کا رول کیا ہے اور مشکلات ہے، کون سے فورم ہے جہاں پہ انٹرنیشنل فنڈنگ سے پروجیکٹ لائے جا سکتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم جی۔ ایز اے فارسٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا فارسٹ آفیسر، اور پھر سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا جو کہ پاکستانی ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، بیوروکریٹ بنا، اور لیکن جو اندر سے فطرت سے محبت کا بیج جو فارسٹری ایجوکیشن نے بویا تھا، اس نے شاید اس کے اندر ہی اندر گروتھ کرتا رہا، اور اس کا رزلٹ یہی ہوا کہ انہوں نے سروس کے ساتھ ساتھ فارسٹ مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کر لی، اور ریٹائرمنٹ کے وقت ایک ریٹائرڈ سول بیوروکریٹ نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل انوائرمنٹلسٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم ڈاکٹر خورشید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سر ویلکم ٹو دس فورم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ کی ارلی ایجوکیشن، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ ایسے انمول لوگ بہت کم ہیں جو کہ آپ ایک آل راؤنڈر ہے، فارسٹر بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، تو تھوڑا سا ہمیں ارلی ایجوکیشن اور کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں سر۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر بشیر صاحب، آپ نے یہاں آئے اور بہت اچھے موضوع پہ آپ نے ہمیں ڈسکشن کا موقع دیا۔ میری ارلی ایجوکیشن مانسہرہ میں گاؤں ہے بفا، وہاں سے ہوئے، اور اس وقت تو یہ سے ماحول تھا ارلی مڈ 60s میں کہ ہم اسکول کم اور پریکٹیکلی ایگریکلچر اور زراعت میں زیادہ کام کرتے تھے نا، ایز اے لیبر، اور والدین کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، تو وہ پریکٹیکل تجربہ ساری عمر مجھے کام آئے ہے کہ پریکٹیکل طور پہ ہم نے ہر مطلب ہے کہ بوائی کی، پھر ہارویسٹنگ کی خود ہی، اور تھریشنگ کی، پھر جناب وہ اناج گھر میں لے آئے، اور اس وقت بٹر کا نظام تھا، ہم جو چھوٹے تھے کوئی مارکیٹ میں آپ کو دودھ نہیں ملتا تھا، اچھا دودھ بھینسوں کا کام بھی کیا، سارے اپنے ہوتے تھے۔ انسان جو لائف سٹائل تھا نا وہ یہ تھا کہ اپنے ہی ایگریکلچر اور لائف سٹاک۔ تو آپ کی اسکولنگ ہائی اسکول تک بفا میں ہوئی؟ ہاں، بفا میں اسکولنگ ہوئی، اور پھر کالج کے لیے بٹ آباد آئے؟ پھر اسلامیہ کالج میں، اسلامیہ کالج پشاور، ایف ایس سی میں میرا ایڈمیشن ہوا، ہاسٹل میں ڈال دیا والد صاحب نے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کام ہے، پھر ایجوکیشن میں ہم شروع ہو گئے نا۔ پہلے تو میں یہ خیال تھا کہ بس یہی ذمہ داری ہے، تو میرے ساتھ میرے خیال میں کوئی 80% لوگ ادھر ہی رہ گئے نا، جو ہمارے اس زمانے میں ایجوکیشن، ہاں ایجوکیشن کی اپرچونٹیز سر دیہاتوں سے میرا بھی ایکسپیرینس ہے، دیہاتوں سے کوانٹٹی کم نکلتی ہے لیکن کوالٹی نکل گئی تھی۔ ہاں جی، جو آتا ہے تو پھر وہ آتا ہے۔ تو بس پھر اسلامیہ کالج پشاور سے گریجویشن تک، دین میں نے پھر باٹنی میں ماسٹر کیا۔ اچھا، اس نے پھر مجھے ادھر لے آئے، تو آپ کا پلانٹ سے اور پھر اس سے فارسٹری کی طرف آ گئے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور پلانٹ کے ساتھ جو ساری عمر ہم وہی مطلب ایک۔ تو آپ نے فارسٹ ایز اسسٹنٹ کنزرویٹر فارسٹ، پھر اس کے بعد میں نے کب جوائن کیا؟ پی آر سی جوائن کی پہلے۔ اچھا، پہلے پی آر سی جوائن، باٹنی کے بیس پہ، دین 3 months تھا مائی گریجویشن۔ جی، تو پی آر سی میں مجھے اپرچونٹی ملی جس میں میں نے ایرر زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئٹہ میں جوائن کیا، 1.5 سال وہاں کام کیا۔ اچھا، اور پھر میں نے یہ جو فارسٹری کا ایگزام ہے نا پی سی ایس کا وہ پاس کی، اور پھر میں یہ کون سا سال تھا سر؟ یہ 87 میں نے 87 میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا۔ 85 سے 87 تک میں بھی پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں تھا۔ جی، ہماری ملاقات نہیں تھی لیکن میں آپ کو جانتا تھا، اور بڑا ایک شور مچا کہ جی خورشید صاحب نے سی ایس ایس کر لیا۔ ظاہر ہے سی ایس ایس ہر ایک نوجوان کی ہوتی ہے۔ ہماری ملاقات تو بعد میں جب آپ پھر منسٹری میں آ گئے وہاں سے ہوئی، تو سول سروس کے بعد آپ نے پھر پوسٹنگ یہاں پہ اسلام آباد سے۔ پھر میری جو فارسٹری کا میں نے 4-5 سال میں نے فیلڈ میں کام کیا۔ جو اچھا، 4-5 سال کام کیا؟ ہاں، 4-5 سال۔ I thought it was just very short period۔ اچھا، 5 سال 87 میں نے فرض جوائن کیا، 93 کے بیچ میں سی ایس ایس کیا۔ اچھا، 87 سے 91 تک میں انگلینڈ میں رہا، پھر پی ایچ ڈی۔ ہاں، میں نے آپ کو پہلے دیکھا اور پھر سی ایس ایس۔ بالکل۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیریڈ جو تھا نا وہ بڑا پریکٹیکل، مجھے بڑا کچھ فارسٹری نے دیا ہے، جو کانفیڈنس تھی نا، ڈی ڈی او تھا میں، وہ مطلب نارملی ٹیکنیکل لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا کانفیڈنس اور کمیونٹی کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ فارسٹ پروٹیکشن تھا، واٹر شیڈ مینجمنٹ،
یہ ساری چیزوں سے میرے اور ایک میں نے ورکنگ پلان لکھا جو فارسٹ مینجمنٹ پلان ہے. تو یہ تینوں اینگل سے میری ایک پریکٹیکل ایکسپوجر ہوگی. اینڈ دین آئی جوائنڈ سول سروس. پھر سول سروس میں بھی میری پہلی پوسٹنگ ہوئی انٹیریئر منسٹری میں. اچھا. تو میں نے عبید جان صاحب کے پاس گیا, ہمارے آئی جی فارسٹ صاحب. میں نے کہا جی میں فارسٹر ہوں اور مجھے آپ بس کاغذ میں لکھ لیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ وہاں سے لیں کہ پوسٹ ہے. تو میں نے وہاں سے وہ لکھوا لیا کہ ہاں ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے. تو میں نے جناب فارسٹری گنج جوائن کیا. تو ویدرا جان نے مجھے کہا کہ یار آپ اگر فارسٹری تھے تو کے پی میں رہتے زیادہ پاورفل تھے, یہاں کیا کرتے. بلکہ میں نے ایک ڈائریکشن تھا, میں نے کہا نہیں سر میرا ادھر ایک مقصد ہے, اور مقصد میں نے سر اچیو کیا. مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنے پچھلے ٹریک کو جاری رکھا. اس سے مجھے 4 انٹرنیشنل ایکسپوجر اتنا ملا کہ مطلب ہے کہ میں پھر سما نہیں سکا نا. اور میں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو مجھے پی ایچ ڈی کے بھی چانس ملا. تو آپ پھر اے آئی ٹی بینکاک گئے, اور جس طرح پی ایف آئی میں ہماری دور دور کرا, میں نے اے آئی ٹی بینکاک سے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ریویو میں ایک چند مہینے وہاں پہ گزارے. بہترین جگہ, ہاں بہترین جگہ ہے. آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی فارسٹ مینجمنٹ میں. ہاں فارسٹ مینجمنٹ میں نے کی. اور اس میں اور یہ کون سے ایئر سے کون سی ایئر تک تھا؟ یہ 99 اور 2000 میں کمپلیٹ 2000 میں تھا. 88 سے 99. تو واپس جب آپ آئے آپ کی وہی انوائرمنٹ ہاں میں نے ادھر جاری رکھا, ادھر جاری رکھا. مجھے مل گیا. اچھا. اور میں نے اپنے چوائس سے ایشیا میں کیا, کیونکہ اے ٹی میں نے پہلے 1 مہینے کا کورس کیا تھا. دیٹ واز اے سوٹیبل پلیس. کیونکہ ہمارے ریجن میں فارسٹری کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیول ووڈ پہ بہت بڑا پریشر ہے, جو کہ میرے پی ایچ ڈی کا مین مقالہ یہی تھا کہ فیول ووڈ کا ریپلیسمنٹ کیا ہوگا, جو آگے جا کے میں پھر بایو گیس میں گھسا ہوں. میں پھر ایک کمپنی بنا گیا. تو اس کے بعد سر آپ چند مہینے پاکی پی اے کے ڈی جی بھی رہے. جی یہ تو بڑی لیٹ ہے. بیچ میں انوائرمنٹ میں رہا 15 سال منسٹری منسٹری میں ایز اے ڈی اے جوائنٹ سیکرٹری اس پوزیشن پہ رہے. بنانے میں انٹرنیشنل انوائرمنٹ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں تھی. بلکہ یہ بک ایک انوائرمنٹ منسٹری کا ہم آئیں گے سر, ہم اسپیشلی اس کی طرف آئیں گے, لیکن ہم آپ کے کیریئر کا ذرا وہ کمپلیٹ کر لیں. آپ ڈی جی ساسپ رہے. ہاں اس کے بعد اب ینگسٹر کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے دوسرے سنتے ہوئے کہ وہ ساسپ کا نام بڑا عجیب لگتا ہے کہ جی یہ کیا ہے. صحیح. تو ذرا یہ بتائیں ساسپ کیا ہے, جب آپ 3 سال ڈی جی لائے سری لنکا میں, اور اس کا رول کیا ہے. اور صحیح ساسپ اسٹینڈ فار. پھر میرا منسٹری آف انوائرمنٹ میں زیادہ تر 15 سال میں نے وہاں کام کیا. ایکسپوجر انٹرنیشنل کافی اینگل سے میں نے دیکھا, اور انٹرنیشنل کئی ایونٹس ہوسٹ کیے, ایونٹس جوائن کیے, اور یو این میں نیگوشیٹر رہا. تو اس سے مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر مل گیا بڑے ارلی ایج میں. اور پی ایچ ڈی بھی ساتھ تھی. بڑا ایک پی ایچ ڈی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک بلڈوزر بنا دیتے ہیں نا کہ کام آپ کرتے ہیں پھر. تو وہ بڑا ٹف ٹائم گزار کے تو میں نے سارا کچھ واپس منسٹری کو اس سے زیادہ دے دیا. اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ آؤٹ ہونی تھی. یہ جو ایک کتاب تھی ہم نے اس وقت بھی پڑھی تھی, یہ ہے انوائرمنٹل اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو. یہ کس پیریڈ کا ہے؟ یہ 2004 میں ورلڈ سمٹ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا, اور اس کا میں فوکل پوائنٹ تھا نا منسٹری. اچھا. تو میرے پاس اتنا ڈیٹا پاکستان کا آگے اور انٹرنیشنل اس ایونٹ کے لیے. ملٹی نیشنل انوائرمنٹ اگریمنٹ بھی آپ کا کچھ تھا. ہاں وہی ہے, یہ اسی میں ہے. اچھا اسی میں چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا میں نے پھر کمپائل کیا. میرے اس میں کچھ زیادہ یہ نہیں ہے کہ ریسرچ کیا, کمپائل کیا, اور ایک پاکستان کے ساتھ لنکیج اسٹیبلش کر کے. تو یہ بڑی پذیرائی مجھے ملی کہ پہلا ایڈیشن جو 1000 کا تھا نا وہ منتھس میں گیا, پھر دوسرے ایڈیشن گیا, پھر تیسرے. اس کو ہر 5 سال میں ریویو کرتا ہوں. تھوڑا ہمارے ساتھ آپ ساسپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر لیں, کیا ہے, اپنے ہمارے ینگسٹر کو بتائے. ساسپ اسٹینڈ فار ساؤتھ ایسٹ. ہاں ای پی اے کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی ساؤتھ ایشیا کوپریٹو انوائرمنٹ پروگرام. اچھا. یہ ساؤتھ ایشیا کے جس طرح سارک ہے نا, انہی کنٹریز کا 7 انوائرمنٹ میں 8 ممالک ہیں بھی. 8 ممالک. تو انہی کا ایک کوپریٹو انوائرمنٹ پروگرام ہے, جس میں کہ انوائرمنٹ کے ایشوز ہے نا ٹرانس باؤنڈری ہوتی ہے نا, اس پہ ٹیریٹوریل باؤنڈری ملک کا تعین نہیں ہے. تو آپ ایک انٹرنیشنل فورم پہ آ گئے. ہاں اس پہ آ گئے, اور ان 8 ملکوں کو میں نے کوآرڈینیٹ کیا. ان کے لیے پروگرام بنائے, اور ان کے ایونٹس ہوتے تھے, ان کو ہم اکٹھے کرتے تھے, کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی تھی, پروجیکٹ ہمارے چل رہے تھے, جس میں نے اور حصہ ڈال کے اپنا, اور وہاں کا پورے 8 ملکوں کے ایکسپوجر لے کے پھر میں واپس پاکستان آ گیا. اور آپ کی لاسٹ جو ریٹائرمنٹ تھی, یو آر ایڈیشنل سیکرٹری. جی میری ساتھ اپنے فوڈ منسٹری میں تھے آپ.
हाँ फूड मिनिस्ट्री में सेकंड क्लास थी मेरी, फिर प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने एज एडिशनल सेक्रेटरी पोस्टिंग की अच्छा, और वहाँ से मैं फिर रिटायर हुआ तो जी आखिरी साल नाजरीन, विद सच अ रिच एक्सपीरियंस, एजुकेशन, फॉरेस्टर, सिविल सर्वेंट, रिसर्चर, आपको अब इनसे बातें करेंगे, आगे ले जाएंगे, और ज़ाहिर है हो सकता है, मुझे मुश्किल लगता है कि एक नशिस्त में हम इसको कवर करें, लेकिन आज की जो मज़ीद है हम इससे ये लेंगे कि जो इंटरनेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट, फाइनेंसेस, मेरा भी थोड़ा इस फील्ड से वास्ता है कि अक्सर पाकिस्तान में जब हम नेबरिंग कंट्रीज से, इंडिया वगैरह से कंपेयर करते हैं, तो हमारे लोग न तो हमारे इतने प्रोजेक्ट आते हैं इस लाइन में, ना हमारी फंडिंग अपॉर्चुनिटी अब यूज़ कर सकते हैं। तो सर जरा हमारे इन लोगों को बताइए क्या मुश्किलात है, कहाँ कौन से फोरम है जहाँ पे इंटरनेशनल फंडिंग से प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी और हमारे एनजीओज के लिए भी कौन कौन से फोरम है? ये एनवायरनमेंट जो है ना असल में पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, जी ठीक है ना। स्टार्ट से ही हम इसको देखें तो इसका शुरुआत 1972 में जो है ना उससे हुए थे और ये इंटरनेशनली एजेंडा था। ये इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फिर हम गए। पहले इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन था, तो ये करते करते हर 10 साल बाद हम वो एजेंडा चलाते थे। 72 में वो 82 में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थी, कंजर्वेशन फिर स्ट्रेटजी आ प्रोविंशियल गई, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, फिर डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट पे हम आ स्ट्रेटजीज गए आ गई, और आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक दौर आ गया जिसमें एनवायरनमेंट को अब हम सिर्फ कंजर्वेशन नहीं समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपकी और फिर वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट environmental- असेसमेंट आ गए, ये सारी मैंडेटरी चीजें, हो हाँ गए जी, प्रोजेक्ट के लिए। जी इसके साथ साथ ये सारे जुड़ गए। मतलब एनवायरनमेंट हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। जी अगर आप एनवायरनमेंट दुरुस्त रखेंगे और सस्टेनेबल होगा जी तो इसके 3 पिलर हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। ये तीनों इकट्ठे चलेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हेल्थ बर्डन नहीं आएगा, इसी तरह हर चीज़ अपनी जगह पे रहेगी, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर लेंगे। ये मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जी तो इससे जुड़ी हुई अपनी फिर जरूरियात पूरी करो और अगले जनरेशन का ख्याल रखो। हाँ उसको पास ऑन कर लो। जी तो इससे जुड़ी हुई फिर सारे इदारे सामने आ गए। ये एक रास्ता बोर्ड चला गया, ये एनवायरनमेंट का एजेंडा कंजर्वेशन से निकल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी तो फिर साथ साथ एक पैरेलल, पहले ये नहीं था 80s में और 90s में भी, तो अभी लेटेस्ट फॉर पास्ट 2 डिकेड्स क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सिनेरियो इमर्ज हो गया। जी अब हम वो सब कुछ भूल गए कि एक बहुत बड़ा टेक ओवर सामने एनवायरनमेंट आ को जो गया, है ना। जो कि जी जिसको मॉन्स्टर आप कह सकते हैं, जी कि वो हर चीज़ को रूंध रहा है ना। बिल्कुल और वो भी हमारे एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट से हुए कि हम जो कुछ हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम इतने एमिशन करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस एयर पोल्यूशन से डिफरेंट है। एग्जैक्टली। वो मतलब एक जो कि जाके आपका एक हमारे यानी कि यूएस में blanket कार्बन मोनोऑक्साइड तो पोल्यूटर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नहीं जबकि है। उधर क्लाइमेट चेंज में मेन जो कल्प्रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, उससे ज्यादा मीथेन है। मीथेन की 21 टाइम हीटिंग, मोर, हाँ उससे हीटिंग जो है पावर ना। उसका 80 हाँ टाइम है जी और उसकी वैल्यू मार्केट में 25 टाइम मोर है। बहरहाल ये चीज़ें सामने आ गई कि हमारे ही असल में एनवायरनमेंट सारा जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। जी जो कुछ हम करते हैं तरक्की के लिए उसका एक इम्पेक्ट होता है। आप तरक्की तो कर लेते हैं जी बट देयर इज एन इम्पेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। चाहे वो रोड बनाते हैं You have to उसका pay the गाड़ी price. लाते हैं, एसी लगाते हैं, जो यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट कंफर्ट या इनोवेशन, ठीक है ना। तो इस हवाले से फिर दुनिया के और इसकी तरफ तवज्जो आ गया क्योंकि क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई डिजास्टर शुरू हो गए। अब आगे जितने भी हमारी जनरेशन आ रही है दे आर टू फेस डिजास्टर्स। वी आर इन एरा ऑफ डिजास्टर्स। अभी हम क्लाइमेट से निकल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्लाइमेट चेंज पे आ गए और डिजास्टर हर एक चीज़ का डिजास्टर, क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। सर ग्लेशियर मेल्टिंग की आपने बात की, मैं थोड़े अर्सा पहले एक उसके साथ क्लाइमेट रिस्क गाइडलाइंस पे काम कर रहा था। आपके पूरे के पूरे पावर हाउसेज जो है ना वॉश आउट हो गए, बिल्कुल हाँ। चतराल में, कोहिस्तान में, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग, स्पीड से हो ब्लॉफ गए, की वजह से जो फ्लड है आने ना शुरू हो गए, ग्लेशियर लेक और आउटबस्ट हो जाते हैं, तो पूरे के पूरे पावर हाउस जो है ना आपका फीडो जी के जी वो वॉश आउट हो गए। हमारा पूरा जो है ना वो बट इकोनॉमिक ये बेस सर आपने भी नोट किया होगा कि स्टिल और इंजीनियर
اور وہ ان کو ایجوکیشن نہیں، دے ڈونٹ کنسیڈر، وہ اب بھی ان کو نہیں سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ اور یہ کلائمیٹ غلط، چینج ایک شاید کوئی جو ہے اس نا کا امپیکٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے. سمجھا نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ہر دوسرے سال 2010 کے بعد ہم فلڈ فیس کر رہے ہیں پاکستان جیسے غریب ملک. جی تو آپ کے میجر بریڈ باسکٹ جو ہے نا وہ ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں، آپ کی اکانومی پہ بہت بڑا برڈن ہے. ابھی جو ورلڈ بینک نے اسٹڈی کی تھی یہ پچھلے 2022 کے فلڈ کی، تو یہ اکانومی پہ بہت بڑا برڈن ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا فلڈ ہی کھا دی، اور اسی وجہ سے یہ ایجنڈا پھر چلا گیا. یو این سیکرٹری جنرل آئے، اتنی سیویرٹی تھی کہ یو این سیکرٹری جنرل آئے، انہوں نے خود دیکھا سارا فلڈ کہ پورا آپ کا میجر پاکستان انڈولیٹڈ تھا، اندر واٹر تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر کاپس جو آ رہا تھا نا، کلائمیٹ کاپس، اس کے فوراً بعد شرم الشیخ میں تو ہمارے پرائم منسٹر G77 کے چیئر بھی تھے. تو انہوں نے جب فلڈ کا ذکر ہوا اور سیکرٹری جنرل یو این نے اس کو سیکنڈ کیا، تو لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ، جو کہ اب بات آتی ہے فنڈنگ کی طرف نا، تو ایک لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ جو ہم نے یو این سسٹم میں نیگوشیٹ ہو رہا تھا، اس پہ کئی آبجیکشن تھے ایڈوانس کنٹری کے، انہوں نے دینے نا. اور ڈیولپنگ کنٹری ہم مطلب ہے کہ پارٹی تو ہے لیکن بٹ وی آر ناٹ کنٹریبیوٹر، ہمارے اتنے پالوشن میں کنٹریبیوشن ہے ان کی ہے. تو لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ اس پاکستان کے فلڈ کی وجہ سے وہ تقریباً اپروو ہو گیا. انہوں نے مان لیا کہ ہاں بھی ایک ڈیمیج ہے، اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ تو ابھی تک آپریشنل نہیں ہے. آپریشن نہیں، اس کا کام شروع ہو گیا. لیکن جو اور جو ونڈوز اور میں ادھر جا رہا ہوں، تو یہ تو امیجیٹ ہے نا کہ آپ کو ایک لاس ڈیمیج فنڈ آ رہا ہے جس کے لیے وہ تیاری کرنی ہے. فنڈنگ بھی مشکل کام ہے کہ آپ کو ان کے فنڈ تک ایکسیس کے لیے کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک فنڈ ہو گیا. پھر ہمارے پاس چلتے چلتے پہلے جناب آپ کے جیف آئے تھے ایک زمانے میں. جیف کے پروجیکٹ میں میں نے کام بھی کیا تھا. یہ جو ٹرافی ہنٹنگ کا ہمارا پورا پروگرام اس سے نکلا، ماؤنٹین ایریا کا ضروری فنڈ آیا تھا، اس کا میں نیشنل کوآرڈینیٹر رہا ہوں 3 سال. جیف ابھی ہے. اچھا. اس وقت بہت بڑے اسکیل کے پروجیکٹ تھے، اب اسمال اسکیل پروجیکٹ دے رہے ہیں. تو جیف ہمارے پرانے فنڈنگ ڈونر میں سے ہے. ابھی کس قسم کے پروجیکٹ دے رہے ہیں؟ ابھی چھوٹے اسمال اسکیل پروجیکٹ دیتے ہیں، کنٹری ڈریون. پہلے یہ گلوبل دیتا تھا کراس کنٹری. تو ہم نے کراس کنٹری کا ایک پروجیکٹ بہت بڑا لائے تھے جو کہ 7 سال چلا، اور جس سے ماؤنٹین کنزروینسی پروجیکٹ تھا. پھر فنڈ ہم نے بنایا، ٹرافی ہنٹنگ اسی سے نکلی ہے، مڈ 90 سے چلا تھا. تو یہ تو پرانے فنڈنگ میں سے تھا. جیف گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی، یہ اس وقت انوائرمنٹ کی تھی. اس کے بعد گرین کلائمیٹ فنڈ آ گیا ابھی ریسنٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ ایڈاپٹیشن فنڈ آ گیا. گرین کلائمیٹ فنڈ اور جیف دونوں میں کوئی کیا اس کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہے یا ان کی سورسز ڈیفرنٹ ہے، طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے کیا؟ یہ فنڈنگ اصل میں یہ جو جتنی بھی ہمارے ملٹی لیٹرل انوائرمنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا، اس سے لنکڈ ہوتے ہیں. اچھا. فنڈنگ ان ایگریمنٹس کے بھی اسپیسیفک فنڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک. جس طرح کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا سینیریو آ گیا، تو اس میں گرین کلائمیٹ فنڈ از لنک ٹو کلائمیٹ چینج. اچھا. ایڈاپٹیشن فنڈ از لنک ٹو کلائمیٹ چینج. اس کا اپنا میکینزم ہے، سیکریٹریٹ ہوتا ہے. ایک اور پہلے تھا CDM تھا، کلین ڈیولپمنٹ میکینزم، وہ بھی پرانوں میں سے ہے، اوپر شفٹ ہو گیا. ابھی اس کے بعد پیرس ایگریمنٹ کے بعد یہ ہم نئی فیسلٹیز کی طرف آ گئے. اس کے ساتھ نام ہے نیشنل میٹیگیشن اینڈ ایڈاپٹیشن فنڈنگ. اچھا. تو یہ سارے جو ہے نا فنڈنگ سورسز، اس کے درمیان بہت زیادہ، یہ تو گلوبل ہے، ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل بہت زیادہ فنڈنگ ہے. مطلب انوائرمنٹ میں بے تحاشا فنڈنگ اپرچونیٹیز ہیں. لیکن سر کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ادھر آنے چاہیے نا. کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے افسر PC1 سے باہر نہیں نکلے انفارچونیٹلی. ایک ٹپیکل طریقہ جو ہے نا وہ PC1 کا ہے. جیسے اب ریسنٹ میں ایگزامپل پلاننگ ڈویژن کا جو پروفارما ہے، اب ریسنٹ ایگزامپل دے دوں. یہ ہمارے جو ہے نا 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ چل رہا تھا، اور میں ان دنوں ریٹائر ہو گیا. تو کاظم نیاز صاحب، ڈاکٹر کاظم نیاز ابھی EAD کے سیکرٹری، میرے بیچمیٹ بھی ہیں، انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ پہلے تو گپ لگایا کہ یار آپ ہمیں لفٹ نہیں دیتے. اینی وے مجھے کہا کہ یار آپ آ سکتے ہیں، ضرورت ہے آپ کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں گیا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا ایک تو IG فارسٹ نہیں ہے، پلیز اس کا کچھ کرے. تو وہ ہم نے IG فارسٹ کا پروسیس کیا، وہ لگ گئے. مجھے انہوں نے کہا یار یہ جو گرین، یہ جو 10 بلین پروجیکٹ ہے نا، اس کو پلیز ریوائز کرو. یہ تو وہی ہم کہتے ہیں فارسٹری میں لا ٹالی ٹاٹالی. ہمیں پنجاب جب گئے تھے ٹور پہ، وہ کہتے جی بس فارسٹر کچھ نہیں، لا ٹالی ٹاٹالی. وہ ہمیں فارسٹر کہتا تھا نا، جو فارسٹ گارڈ سے اوپر ہوتے. تو یہ اصل میں فارسٹر کے پاس بڑی اپرچونیٹی، یہی کچھ آپ دکھا سکتے ہیں. اس میں بہت بڑی فنڈنگ لے سے کلائمیٹ سیکوسٹریشن میں بے تحاشا ہے. تو میں نے جناب 10-15 دن میں اس PC1 کو کھول دیا نا، کیونکہ ٹپیکل صوبے سے آیا تھا. اس میں
جی جو ان کا ذہن تھا وہی تھا, پلاٹ Exactly, ریٹارڈ میں exactly. جی درخت لگاؤ بس بھول جاؤ. بھائی درخت کے ساتھ سونا لٹکا ہوا ہے, جی اس کا ہر پتہ سونا دے رہا ہے آپ کو. ایگزیکٹ اس کے مطلب ہے کہ درخت کے تو اتنے امپیکٹ ہیں کہ ایک درخت کی ویلیو اس وقت $36,000 ہے کھڑے ہوئے. دیکھیے جی, میں نے تو 3,600 تھوڑی بہت $3,600. کیمسٹری پڑھی ہے نا, ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں پروڈیوسر جو ہے نا وہ انرجی, وہ صرف پتا ہے جو پتہ کہ ہے, فوٹوسینتھسس ہوتی ہے, وہ ارادہ آپ کے ساتھ سیشن لائٹ کی موجودگی میں آپ کاربن کا ڈائی سولر آکسائڈ پینل, بنتی ہے, میرا سولر پینل وہ ہے جس میں میں کام کروں اور اسی پہ جو ہے نا جانور بھی وہی گھاس بڑا, کھاتے اور ہیں, آپ کو میٹ بھی انرجی دیتے وہی ہیں. ہے, تو انرجی کا سارا یہ سورس ہی وہی ہے. ہارس پاور آپ کا پتے سے نکل رہا ہے. ایگزیکٹ پتہ ایگزیکٹ کھاتے تو کچھ نہیں کرا کچھ نا, گھوڑے سے ہارس پاور نکلا ہے, ہارس پاور سے مشین آئی ہے, جی تو ہارس پاور آپ کا پتے سے نکلا ہے, ٹھیک اور اس کے گوبر سے اب ہم پھر انرجی نکالتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں دیکھیں. جی اینی وے, تو سر اس PC1 کو جب میں نے کھولا, اس میں میں نے سارا لنک کیا اس کو, میں نے NDC کے ساتھ, اپنے نیشنل ڈیٹرمنٹ کنٹریبیوشن کے ساتھ, SDG ہمارے پاس پڑے ہوئے ایک خزانہ ہے, ان کے ساتھ لنکیج 6-7 SDGs ایگزیکٹلی فارسٹری کو ڈائریکٹلی ڈائریکٹ کرتے ہیں. جی کمپلائنس ہے ان کا. تو اسی طرح جناب اور بھی جتنے بھی ہو سکتے تھے اس میں نے وہ چیزیں ڈالی, اور ایک چھوٹا سا بریف میں نے بنایا 5-6 پیجز کا, اور وہ میں پلاننگ کمیشن بھیجا. جو پروجیکٹ بند ہو رہا تھا جون میں, انہوں نے خود بلایا اور کہا کہ اگر آپ یہ کام اس سے لیتے ہیں نا تو آپ کو 1 سال کا ایکسٹینشن مل گیا, اور نیکسٹ ایئر انہوں نے اس کو ریوائز کر کے فل فلیج پروجیکٹ از ان آپریشن ناؤ. وہی پروجیکٹ ہمیں آگے چلا دیا. کیوں کہ اس میں ہم نے یہ جو لیٹسٹ فنڈنگ سورسز ہے یہ ڈال دیے, کہاں کہاں سے ہم اس سے مائلیج لے سکتے ہیں, کدھر کدھر سے ہم اس پہ ڈیویڈنڈ لے سکتے ہیں, سارے اس میں آ گئے. جی اب اگر پیچھے کوئی ڈرائیور ہو صحیح سا تو اس گاڑی کو کاربن کریڈٹ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, اس گاڑی کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اڈاپٹیشن کی سر, طرف. وہی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ اب ایک فارسٹر, ایک PhD, ایک بیوروکریٹ, سول سیکریٹریٹ کے نظام کو سمجھتے ہوئے اب ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہوں گے. جی لیکن کیا آپ ایڈوائز کریں گے جو صوبوں میں یا پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں ہے, صوبوں میں جہاں پہ ہمارے فارسٹر ہے, فارسٹر کے علاوہ جو ہمارے دوسرے باقی سارے NGOs پروفیشن وغیرہ ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں جی ہم کاربن کریڈٹ کے لیے پلانٹیشن کرتے مشکل ہیں کام پرائیویٹ سیکٹر میں, لیکن کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں نہ ہے کہ نہ آگے نہ گائیڈ نہ, کر لے, یہ آگے کیا کر لے. پورا انوائرمنٹ جب آیا نا, میں تو پورے جی 33 سال کا تجربہ تو میرا یہاں پہ ہے نا, جی باقی ادھر کے صوبے کا کچھ 4-5 سال. تو انوائرمنٹ کو اس وقت سے اب تک لوگ پراپرلی نہیں سمجھے. انوائرمنٹ کو ہم کو چھوڑ سمجھتے ہیں. انوائرمنٹ اصل میں بزنس ہے, انوائرمنٹ از بزنس, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو یہ آ رہی ہے جو الیکٹرک وہیکل کیا ہے, جو بھی جی ابھی بجٹ میں ڈال دیا انہوں نے, آج ہی کی ہاں خبر ہے کہ آپ کا جتنے بھی کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو اس کو میٹیگیٹ کرنے والے جو ٹیکنالوجیز ہیں نا, وہ ابھی ہمارے بجٹ میں آ گئے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے اپنے بجٹ میں ہم نے لے لیا. یہ صحیح اب کھلا ایجنڈا نہیں رہا. مطلب وہ ایکٹیویٹیز جو ہمارے کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کر سکتی ہیں, اڈاپٹ ہو سکتی ہیں, وہ ہمارے بجٹ کا حصہ بن رہی ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کے لیے کیپیسٹی کی ضرورت ہے. جی اب اس سے کیا فائدہ لینا ہے, اس کو کیپیسٹی کہ آپ نے کاربن کریڈٹ کی باتیں تو سارے کرتے ہیں, لیکن اس کے اتنا مشکل نظام ہے, گرین کلائمیٹ فنڈ کا اتنا مشکل نظام ہے. بلکہ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا, آپ سے شیئر کر لوں گا, وہ پھر آپ سیپریٹ اس میں دیکھیں. میں نے کہا جناب یہ آپ کو لاس اینڈ ڈیمیجز کا تو پروو ہو گیا. اس کے بعد میں نے آرٹیکل لکھا لیکن سر کہ تھوڑا یہ سا اس کو ایکسس کیسے کر تو دیں. نہیں, تھوڑا سا موٹی موٹی باتیں تو ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بتائیں نا. مشکل تو ہے, مشکل اسی ہے لیے تو ہم لیکن آپ کے پاس آئے ناممکن ہیں, نہیں ہے, ناممکن نہیں. لیکن تھوڑی موٹی موٹی ذرا سمجھائے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اور کہاں سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے, اور کیسے جو ہے نا کہیں سے تو یہ سفر شروع ہونا ہے, صحیح ہے. کہیں سے تو یہ سفر شروع ہونا ہے. تو تھوڑی ذرا موٹی موٹی چیزیں ان میں بتائے کہ کیا آبسٹیکل ہوتے ہیں, کیسے آپ جو ہے نا کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کر سکتے بالکل ہیں, تو اس یہ طرح ہو بتائیں. سکتا ہے. اس میں ایسی بات ہے نا, اس میں بڑے چند ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں اس وقت جو جنہوں نے کوئی سبق سیکھے ہوئے نا, جی تو اس دور میں کہیں باہر سے پڑھ کے دیکھ لیا, وہ بہت کم ہیں, وہ آپ کو ریئر ملیں گے. تو جو مین سٹریم لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ سرونٹ ایک بڑے مسئلے میں ہے اس وقت. وہ محنت تب کرتے ہیں کہ اب ہمارے سول سرونٹ جو ہے نا, وہ دیکھتے ہیں یار وہ نادر آ گیا, ادھر جاؤ جی پوسٹنگ کرو, الاؤنس جی دے دے, جی وہ فلاں آ گیا, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. تو لوگ دوڑتے ہیں کیونکہ دیکھ ہیو ٹو سروائیو, پیکیج ہمارا کم ہے سیلری کا. جی اگر آپ کو کاربن کریڈٹ میں اس افسر کا کوئی انسینٹیو لگا لے نا جی کہ بھئی اس بندے کو اگر اس نے کاربن کریڈٹ کا پروجیکٹ میچور کیا اور لے آیا,
اس کو اس میں سے کوئی شیئر دے دو 20%، جو بنتے اپ فرنٹ دے دو، آپ کے پروجیکٹ ہوں گے، وہ سارا سیکھے گا ایسے نہیں کہ آپ روٹین کے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، وائی ہی شوڈ ٹیک دا پین. یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے انسینٹیو رکھا نا تو پاکستان کا بہترین افسر اٹھ کے آپ کے پاس آئے گا، باہر سے بھی آئے گا. اب افسر سے باہر بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی تو آنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس وقت ہمارے ریگولیٹری میکینزم کاربن کریڈٹ کا بھی ایک انہوں نے فریم ورک بنا دیا اچھا منسٹری نے، اور ان کو بھی پتہ نہیں، جنہوں نے فریم ورک بنایا انہوں نے بھی ریئلسٹکلی اس کو یوزر فرینڈلی نہیں بنایا، مارکیٹ بیس نہیں ہے. اچھا تو مارکیٹ بیس میکینزم اگر آپ لائیں گے نا جی تو پرائیویٹ سیکٹر دوڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر بغیر مارکیٹ بیس چیزوں پہ نہیں آتا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جی ہمارے ہاں لوکسٹ آئے، میں ڈی پی پی کا ڈی جی تھا نا، جی لوکسٹ کے لیے ہم نے 25 جہاز رکھے ہوئے ادھر ایک کیڑے کو مارنے کے لیے. جی یہ بھی 2 سال پرانی، جی 2020 کی بات ہے. تو میں جب ادھر کراچی میں میں مطلب ہفتے میں 2-3 دن ادھر لگا تھا، تو میں وہ پورے ایک ایئر ونگ ہے لوکسٹ کے لیے تو میں ان کے ساتھ ہنستا تھا. 20 پائلٹ ہیں ہائیلی پیڈ، اور سب سے مہنگا ونگ وہی تھا. مطلب اس میں انجینئر ہے، ایئر مین ہے، کیا کچھ نہیں ہے. لوکسٹ ذرا عام ناظرین بات، جو ٹڈی دل ہوتا ہے وہ جو آتے ہیں نا فصلوں کو کاتے ہیں، وہ جو اس کا حل، اس کا جو ہے نا ان کو ہم لوکسٹ کہتے ہیں. بعض لوگ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ انگریزی کو زیادہ نہیں سمجھتے ہوں گے. اس کا حل انسینٹیو سے میں نے نکالا. جی پہلے تو یہ ونگ بہت مہنگا تھا، بڑا تھا. میں نے کہا یار ابھی ڈرون کا زمانہ آ گیا. اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا لوکسٹ کے آنے سے پہلے جب میں نے چارج دیا نا، تو میں نے کہا یار اتنا بڑا، میں تو ڈر گیا کہ یار اتنا بڑا ونگ، اور عجیب سا تھا. اور ایک کیڑے کے لیے کہ کبھی کبھی آتے. تو اس دوران کیڑے آ گئے نا. جب کیڑے آ گئے میں نے کہا ڈرون لے لیں گے یار، یہ ریپلیس کرو، ہم کرائے پہ لے لیں گے. اس ونگ کو میں نے سجیشن دی کہ ختم کرو، ٹھیک ہے. خواہ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے میں لوکسٹ آ گئے 2019 میں. جو ہی آئی بڑی اچھی سٹوری ہے انسینٹیو کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں انسینٹیو وائز کریں گے تو آپ کو ہر بندہ ریسپانس دے گا. انسینٹیو کے بغیر نو بڈی از گوئنگ ٹو موو ان دس سسٹم. تو میں نے کیا کیا، اور فارسٹر نے میرا ہیلپ کیا. میں نے آرٹیکل لکھا اخباروں میں، ریگولر رائٹر ہوں، تو ہر آرٹیکل ہر سبجیکٹ پہ لکھتا ہوں. آج بھی میں نے ایک آرٹیکل بھیجے ہوئے اس پہ انکلوسیو ویلتھ پہ، جو میں نے یو این کے لیے کیا تھا. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے اگلی چیز آ گئی، اس میں ہمارا نیچرل کیپٹل بہت بڑے مرج ہو رہا ہے. تو جناب فارسٹر نے ارینجمنٹ کی وہاں ایگریکلچر کو ساروں کو میں نے لائن کر کے، اور میں اکھاڑا گیا ماڈلنگ کرنے کے لیے کہ لوکسٹ کو کمیونٹی کے ذریعے کیسے کیچ کریں گے. آئیڈیا مجھے یمن سے ملا کہ وہاں جب آئے تھے نا، وہاں ہمیشہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کبھی کبھی آتے ہیں. تو یمن بہت برے حال میں تھا. انہوں نے کہا جی ڈی جی ڈی پی پی جو تھا میرا پیرالل، اس نے اعلان کیا کہ نہ میرے پاس پیسے، نہ جہاز، نہ کیمیکل. تو کمیونٹی کو ایک اعلان کیا اس نے کہ بھئی سلوگن دیا کہ کیچ لوکسٹ اینڈ ایٹ اٹ بیفور دے ایٹ یور کراپ. بس میں نے سلوگن کو ماڈیفائی کیا، کیونکہ ہمارے ہاں اس کو کرک سے دیکھتے ہیں، نہیں کھاتے لوگ. بڑے حالانکہ اسلامی کے لیے حلال ہے. حلال ہے. آپ کے عربک کنٹریز والے کھا رہے ہیں، مسلم ایتھوپیا سارے کھا رہے ہیں. تو جناب میں نے سلوگن بنایا کیچ لوکسٹ، ارن منی اینڈ پروٹیکٹ یور کراپ. میں نے ایٹ اٹ کا نہیں کہا، کیونکہ وہ تو وار ٹون کنٹری تھی. انہوں نے اسٹور کیا، ڈرائی کیا، اسٹور کیا. میں نے وہاں سے آئیڈیا لیا اور اپنی کمیونٹی کو موٹیویٹ کر کے 20 روپے کلو قیمت لگائی. دس 20 روپے واز دی گیم چینجر. اگر میں پیسے نہ لگاتا، پکڑتے رہے آپ کو. جی بہت عجیب کام ہوا. توقع سے بھی باہر ہوا سب کی، کہ ہم نے 20 روپے لگایا، اور پیسے میں نے گورنمنٹ کے نہیں دیا. میرے پاس یہ پولٹری کے رینڈر تھے جو مجھ سے لائسنس لیتے. ان کو میں نے کہا بھائی تم نے پولٹری میں نے ریگولیٹ کرنا میرے ادارے نے، تم نے خریدنا ہے. ان کو میں نے خریدنے پہ لگایا. انہوں نے میل بنایا، کامیاب میل ہوا. 76% پروٹین ہے اس میں. ایک تو میرا بایوسفیئر اور جو ایکو سسٹم ہے وہ اسپرے سے بچ گیا، ٹھیک ہے نا. اسپرے کی بجائے کمیونٹی نے چنا. ان کو 20 روپے. تو ناظرین دیکھیں، اگر آپ کے پاس نالج ہے اور آپ اس کو پریکٹیکل اس میں لاتے ہیں، تو اب دیکھیں نا کہ جہاں جس کام کے لیے پائلٹ اور جس کام کے لیے جہاز رکھے گئے تھے، یہ جو ٹڈی دل ہے یا جو یہ آپ انگریزی میں لوکسٹ کہتے ہیں، یہ بہترین پروٹین کا سورس ہے نا. گوشت ہے، میٹ اور میٹ یہ حلال بھی ہے اسلام میں. لیکن اس کا حل ایک سمپل یہ نکالا گیا کہ جی لوگ پکڑتے رہے، یہ جا کے اس سے خریدتے رہے. پولٹری والے اس کو جو ہے نا اپنے مرغیوں کی خوراک بناتے رہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ہمارے پاس جو سسٹم میں انمول ہیرے ہیں جنہوں نے وہ کہ ان سے ہم آؤٹ آف دا باکس لوکل سلوشن لائے مسائل کا.
انٹرنیشنل جو جارگن آف ورڈز ہے کتابوں میں جہاں پہ رٹے لگا کے آپ 99 اور 100% مارکس لے لیتے ہیں، ہمیں پریکٹیکل سلوشن چاہیے، اور وہ سلوشن ہمیں لوکلی لوگوں کی سائیکاٹری کو دے کے، لوگوں کی اکنامک پوزیشن کو دے کے، اپنے مارکیٹ کو دیکھ کے لانے ہوں گے. تو سر ریئلی اٹ واز اے ویری سکسیسفل انسینٹیو اسٹوری. بات ہم انسینٹیو سے ہاں، کی. incentive اگر آپ کی تھی. انسینٹیو گورنمنٹ میں دیں گے جی آپ کے پاس بہترین برین آئے گا. انسینٹیو نے یہ فرق ڈالا کہ لوگوں کو ایک ایک رات میں 20-20 ہزار روپے جب گھر لے گئے نا تو وہ پھر ہمیں فون کرتے تھے پھر کب آؤ گے. really. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب انسینٹیوائز کر لیں گے اپنے سسٹم میں، اس کو مارکیٹ بیس کر لیں گے، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو آپ کا وہاں بھی جائیں گے. میسج یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ فنڈنگ ایکسٹریکٹ کرنی ہے، آپ نے ایسے ایک لوگ تیار کر رہے ہیں جو انسینٹیو ہو جن کے بالکل لیے، اور وہ اس چیز بغیر کو انسینٹیو نہیں سیکھے، ہاں بالکل وہ اس چیز آپ کے کو پاس بہترین سیکھے آگے جو ہے نا لوگوں کی مدد کرے، پروجیکٹ بنائے. بالکل اور موجودہ تنخواہ پہ کام نہیں چلنی. جی یہ کلیئر بات ہے، یہ کوئی اس میں تھیوری کی بات نہیں ہے، آپ کے افسر نہیں کر سکتے. تو وہ سر آپ سیکھیں گے آپ اگر آپ کے انسینٹیو دیں. ذہن میں اونلی راستہ تھرو گورنمنٹ سروس ہے، پرائیویٹ سیکٹر ڈائریکٹ کا کوئی وہ اس نہیں؟ وقت جو میرے بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے نا، گورنمنٹ نے آپ کو ریگولیٹری میکینزم دینا ہے، اچھا اس کا کوئی بزنس کام نہیں ہے. جہاں بزنس کرتے فیلیور ہے، اسٹیل مل فیلیور ہے، پی آئی اے فیلیور، یہ دنیا میں کہیں بزنس گورنمنٹ نہیں کرتا. جی گورنمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ دیتا ہے. جی انوائرمنٹ کے سیکٹر میں کلائمیٹ چینج میں بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایک فریم ورک بنا دیا، اس کو چھوڑ دے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. مارکیٹ میں سب سے پہلا اس کے پاس پروجیکٹ لے جانے والا میں ہوں گا. میرے پاس ایک بایو گیس کمپنی ہے، جی پی ڈی ٹی میں نے بنائی ہوئی ہے. گورنمنٹ کا ہے جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ باہر سے ڈالر لا رہے ہیں، اس پہ جدا سیشن کریں گے. ہاں تو گورنمنٹ شوڈ ایگزٹ. گورنمنٹ خود بیٹھ کے جب کہتے میں نے گاڑی چلانی ہے نا اپنے کو چھوٹے چھوٹے خواہشات کے لیے، وہ نہ کریں، اور انسینٹیوائز کرے، ڈی سینٹرلائز کرے سسٹم کو. ڈی سینٹرلائز از دا آنسر. اب دوسرا مثال میں آپ کو گوبر کو دیتا ہوں. گوبر کی قیمت ہے جی کٹی دام کے علاوہ. جی میں بایو گیس میں گوبر میں نے قیمتاً لگائے ہوئے. لوگ گوبر صرف پہ اٹھا کے لا رہے ہیں کیونکہ اس کو اپنے 1 روپے کلو قیمت لگا لی، بات ختم ہو گئی. جب تک آپ مارکیٹ میکینزم کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، دکان کیوں چل رہا ہے؟ اب ویسے سودا دینا نہ کہیں لوگوں کو تقریر کرائے جی خریدو جی خریدو جی. ایگریکلچر والے بھی زیادتی کر رہے ہیں. ذمہ دار دیکھتے ہیں دوسرے ذمہ دار کو، جس ذمہ دار کو آلو نے 2 روپے زیادہ دیا، سارا ذمہ دار ادھر چلے جاتے ہیں آلو لگاتے ہیں. یہ لگے رہے جی میری پالیسی ہے کاٹنا کرنا. نو، ذمہ دار یا پرائیویٹ سیکٹر انسینٹیو کے بغیر نہیں جاتے. انسینٹیو کیا ہے؟ جو محنت کرے اس کو واپس ملے. اگر کوئی افسر اپنے ایکسٹرا محنت کرے گا تنخواہ کے علاوہ، اس کو اس کا فائدہ اگر نہیں دیں گے، وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا. آپ لگے رہیں تو اس کو آپ ڈی سینٹرلائز کریں، اس کو انسینٹیوائز کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، ای پی اے بھی انسینٹیوائز کرے. دنیا کی ای پی اے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون ہے. آپ کی ای پی اے بیٹھی ہوئی ہے، ای پی اے میں بھی ڈی جی رہا ہوں، آپ بھی رہے نا. میں نے اس کے لیے ایک فنڈ بنا دیا تھا. کیوں میں نے فنڈ بنایا؟ کیونکہ فنڈ ایک فلیکسیبل ہے. گورنمنٹ سے تو بیچارے کو تنخواہ مل رہی ہے، باقی پکڑ و دکڑ ہے، اور وہ افسر بیچ میں سے نیچے لیول پہ پیسے کھاتے ہیں. نہیں کھانے چاہیے. آپ ان کو مارکیٹ بیس انسینٹیو دو، پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرو، ڈی سینٹرلائز کرو. آپ کا ای پی اے ایسے اٹھے گا. ای پی اے شوڈ اونلی ریگولیٹ بٹ پاس آن دی ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن ود ماڈلنگ. ماڈلنگ کے لیے آپ کے پاس فنڈ ہونا چاہیے. میں 2 بار بجٹ لینے گیا، اپنے کولیگ نے دیے، لیکن میں نے کہا نہیں چلے. میں نے فنڈ بنا دیا، کلین انوائرمنٹ فنڈ ہے، ای پی اے میں پڑے ہوئے. اب اس کو چلانا ان کو نہیں آتا. وہی آپ کے پاس جتنے ریسیٹ آتے ہیں ای آئی اے کے، یہ آپ کو فائنینشیل میکینزم بتا رہا ہوں. ای پی اے کو صرف تنخواہیں مل رہی ہیں نا، باقی ان کی پولیسنگ ہے. اب کسے ایئر کوالٹی پہ یا واٹر کوالٹی پہ، یہ آپ کا مینڈیٹ ہے نا، کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ آپ کے پاس وہ کیمیکل بھی نہیں ملتا تھا. یہ میرا پروجیکٹ، میں نے فنڈ بنایا. فنڈ میں نے سارے ای آئی اے کی فی، وہ جو لیبارٹری کے فیس تھے، وہ میں نے فائنینس سے اپروول لے لی. اور میرے پاس اس وقت 7 ملین روپیز کا وہ آئے تھے، انسینٹیو نے دیے تھے. جب ٹرائل ہو رہے تھے جی ایم اوز کے، اس کے لیے میں ریگولیٹر تھا. وہ فنڈ میں نے جناب کروڑوں روپے جمع کیے. اب ایک بورڈ ہے اس کا، اس بورڈ نے اپروو کرنا ہے. یہ جب تک فائنینشیل میکینزم ایزی نہیں کریں گے، گورنمنٹ کی ٹری سے نہ پیسے لے سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں.
डिफिकल्ट। यही चीज हमने केपी गवर्नमेंट भी एक्ट में डाला था कि जहाँ पे EIA की फीस है, और हमने तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी जो DG लगाता है वो भी डालो वो भी इसमें डाला था। This हमने is how we इन्वायरमेंटल should- इम्प्रूवमेंट फंड बनाया था, और अब वहाँ पे KP में जो है ना हमारी EIA की फीस भी ऑलमोस्ट 5 लाख है, जो यहाँ पे 30,000 है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट के बड़े बड़े लिए पैसे हैं आपके पास, 5 पैसा लाख जनरेट उसके कर लिए सकते कुछ हैं। नहीं है। बसूरत एक अलग है। सर आपने GMOs का जिक्र किया, GMOs का आपको कुछ है आपकी? GMOs को हम रेगुलेटर तो थे, हाँ, और मैंने जेनेटिक्स में स्पेशलाइज भी किया है। अच्छा, GMOs के साथ मानसेंटो सारों को मैंने बड़ा टफ टाइम इसलिए दिया था, मैंने कहा भाई मेरा रेगिस्तान को प्लीज मॉडिफाइड चीजें ले आओ, इसको ग्रीन करो। ठीक है। अब क्यों ना नॉन फूड आइटम में जाते हो, अब फूड आइटम में क्यों आ रहे? हाँ, फूड आइटम इज येट टू बी डिटरमिन्ड टू बी सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, डायरेक्ट नहीं सेफ कंज्यूम करने चाहिए। ये अलग एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने उनको कहा था नॉन फूड आइटम में जाओ, ग्रीनरी करो, क्योंकि कोई ऐसी चीज करो जिससे थोड़ा सा मैं नायाब में जो फैसलाबाद में न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी इंजीनियरिंग, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी फॉर निपजी एज अ, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ा। फिर बाद में एज अ DG पे मैं टेक का भी वो रहा, और मतलब ये मैकेनिज्म कोई इतना एक्सपर्ट मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे जो अप्रूवल वगैरह दी जाती है। लेकिन बहरहाल इस पे किसी और तो बात ना, वो करेंगे। अलग है आज story। के लिए इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म सर दो आपके इस पास सेशन के लिए हमने यही सीखा डॉक्टर खुर्शीद साहब से कि आपको लोकल सोल्यूशन चाहिए। जिस तरह इन्होंने आपको लोकस्ट की स्टोरी बताई, जिस तरह उन्होंने आपको गोबर खरीदने की वो बताई, जिस तरह वो कहते हैं कि जी आपके पास फाइनेंशियल मैकेनिज्म होनी चाहिए और आप इंसेंटिव दें। इंसेंटिव के बगैर जो है ना आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि वो इन नए फील्ड में आए, वो सीखने की कोशिश करे। इंसान जो है ना फितरतन ऐसा है कि आप उसके लिए कुछ इंसेंटिव होगी, कोई अट्रैक्शन होगी तो नई बातें सीखता है और वो बातें फिर आगे वो करता है। एनीवे, हम चूंकि बार बार एक जिक्र दूसरा आ रहा था और मैं सारी बातें एक सेशन में नहीं हो सकती, तो हम डॉक्टर साहब के साथ एक और सेशन करेंगे, और वो पर्टिकुलरली आफ्टर रिटायरमेंट वो जो प्रैक्टिकली जो तो उन्होंने सारी बातें सरकारी और कैरियर और उसकी की, और यकीनन हम बहुत मुतासर हैं उनकी प्रैक्टिकल उससे मुतफादा करेंगे कि अब वो क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक और सेशन हम इनके साथ रखेंगे और उस सेशन में हमसे पूछेंगे कि जी प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं, क्या सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। शुक्रिया।